جانب حق سے آوازہ ہے کہ آ، جہان اصل سے آوازہ ہے کہ آ، باد صبا کرتی ہے مسحور کن، در واقع حق کی صدا ہے کہ آ، دن ماہ بنے اور ماہ بنے سال، لمحہ لمحہ کرتا آگاہ ہے کہ آ، تشنگی ایسی کہ نزدیک بے مرگ، بحر عشق کیے حالہ ہے کہ آ، گرمی خواہی تابت زندگی کن، باقی میں فنا در اصل بقا ہے کہ آ، فقط یک کہکشاں من گیر کردم، کئی جہانوں سے پرے جانا ہے کہ آ، جست کجا است تمام کر اس کو، حق تلک امر ہی آتا ہے کہ آ، منزل ہے تیری مجلس پیغمبر آخر، منزل ہے تیری مجلس پیغمبر آخر، ان کے قدموں میں بکھرنا ہے کہ آ، رقص یاران میں مضمر ہو جا طیب، رقص یاران میں مضمر ہو جا طیب، یہی رقص کرے وصل بپا ہے کہ آ، یہی رقص کرے وصل بپا ہے کہ آ، جانب حق سے آوازہ ہے کہ آ، جہان اصل سے آوازہ ہے کہ آ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بڑی دیر کے بعد، بلکہ پچھلے سال میں نے ویڈیو بنائی تھی ایک کلام کی، اور ایک سال ہو گیا، اور ایک سال کے بعد پھر دوبارہ کل ایک کلام پاک کا نزول ہوا، تو میں نے یہ چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کیا جائے، اور یہ بھی حقیقت پر ہے، معرفت الہیہ پر مبنی یہ اشعار ہیں، اشعار کا مجموعہ ہے، تو محبت سے ان کو سماعت فرمائیں۔ یہ شروع ہوتا ہے یہاں سے، جانب حق سے آوازہ ہے کہ آ، جہان اصل سے آوازہ ہے کہ آ، باد صبا کرتی ہے مسحور کن۔ باد صبا جیسے یہ جو صبا چل رہی ہے، بڑی میٹھی میٹھی سی ہوا ہے، یہ اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے، اور یہ جو اس کی اٹریکشن ہے یہ اللہ کی طرف بلاتی ہے نا، کیونکہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے ہوا۔ باد صبا کرتی ہے مسحور کن، در واقع حق کی صدا ہے کہ آ، یہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی صدا ہے، پکار ہے بندے کو کہ میری طرف آ جا۔ دن ماہ بنے اور ماہ بنے سال، جیسا کہ آج 2024 کا پہلا دن ہے، اور کتنے برس گزر گئے اسی کشمکش میں، اسی طلب میں۔ دن ماہ بنے اور ماہ بنے سال، لمحہ لمحہ کرتا آگاہ ہے کہ آ، اللہ کریم کی جانب۔ تشنگی ایسی کہ نزدیک بے مرگ، تشنگی پیاس کو کہتے ہیں، تشنگی ایسی کہ نزدیک بے مرگ، بحر عشق کیے حالہ ہے کہ آ، اگر می خواہی تا ابد زندگی کن، گر می خواہی تا ابد زندگی کن، باقی میں فنا در اصل بقا ہے کہ آ، کہ اگر تیری یہ خواہش ہے کہ تو ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جا، تو پھر تجھے کیا کرنا پڑے گا؟ باقی میں فنا در اصل بقا ہے کہ آ، کہ اللہ کی ذات میں فنا ہونا ہی سارا کچھ ہوتا ہے۔ اور نہ کچھ دیر پہلے میں ذکر کر رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور اقدس کی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، اور وہ شخص کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک مجھے اپنی محبت کا جو سمندر ہے، یا جو اس کا جہاں ہے محبت کا، اس محبت کے جہاں کہ جو ذرات ہیں نا، ان ذرات میں سے ایک ذرہ اللہ کریم کی ذات مجھے عطا کر دے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تو اسے برداشت نہیں کر سکے گا۔ وہ کہنے لگا کہ یا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام، آپ دعا کریں، تو آپ نے فرمایا تو اتنا نہیں برداشت کر سکے گا۔ وہ کہنے لگا پھر یوں کریں کہ آدھا
جو ذرہ ہے نا اللہ کی محبت کا جو جہاں ہے، ان ذرات میں سے آدھا ذرہ ہی اللہ مجھے عطا کر دے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اسے آدھا ذرہ مل جاتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ پہلے وہ وہاں پہ تھا، کسی کام میں مصروف تھا، کسی باغ میں کام غالباً کرتا تھا، تو وہ وہاں پہ نہیں ہے، وہ وہاں سے جا چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آس پاس کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ کدھر گیا بندے کہتے ہیں کہ وہ تو اے اللہ کے نبی جنگلوں کی طرف نکل گیا ہوا ہے جب سے آپ نے دعا کی ہے۔ آپ جنگلوں کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ شخص کھڑا ہوتا ہے، ایک ٹیلے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اور ایسے کر کے بس دیکھ ہی جاتا ہے، بس آسمان کی جانب دیکھتا رہتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جا کے کہتے ہیں السلام علیکم، مگر وہ جواب نہیں دیتا۔ آپ کچھ دیر کے بعد اسے کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، میں نے ہی تو تیرے لیے دعا کی تھی، مگر نہیں سنتا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آ جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی آپ نے خود ہی تو اس کے لیے دعا کی تھی، اب آپ نے جب دعا کر دی تو اللہ نے اس کو اپنی محبت کے ایک ذرے میں سے آدھا ذرہ عطا فرما دیا ہے۔ تو اللہ کریم کی ذات فرما رہے ہیں کہ یہ اس آدھے ذرے میں اس قدر مگن ہو گیا، اس کو جتنا ملا ہے نا، اگر آپ ایک آرا لے کے اس کو بیچ میں سے کاٹ دیتے ہیں نا، پھر بھی اس کو خبر نہیں ہوگی۔ اللہ کی محبت ایسی باکمال چیز ہے، بلکہ سارا کمال اسی میں ہی سمویا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اگر می خواہی تابت زندگی کن، باقی میں فنا در اصل بقا ہے کہ آ، کہ باقی میں فنا، اللہ کی ذات میں فنا جب بندہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر بھلے اس کو آدھا ذرہ ہی کیوں نہ ملے، اس کو زمانے کی ہوش نہیں رہتی۔ صاحبان آگے چلتے ہیں۔ فقط یک کہکشاں من گیر کردم، یہ جو ایک ہے نا، ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو ہم اس ایک جہاں میں انٹر ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی جو لو جی کلمہ پڑھ لیا اور ہم اللہ اور اس کے حبیب کے قریب ہو گئے، مگر نہیں، یہاں پہ لکھا ہے کہ فقط یک کہکشاں من گیر کردم، تجھے ایک کہکشاں نے اپنے گھیرے میں لے لیا ہے، وہ بندے کدھر تو اٹک گیا ہے۔ فقط یک کہکشاں من گیر کردم، کئی جہانوں سے پرے جانا ہے کہ آ، یہ ایک جہاں تیرا آخر نہیں ہے، بلکہ تو نے اس سے آگے تک جانا ہے۔ اور آگے تک کہاں تک جانا ہے، چلیں وہ ہم اگلے شعر میں دیکھتے ہیں کہ جسد کجاست تمام کر اس کو، یہ جو جسد ہے، یہ جو جسم ہے نا، کہتے ہیں کہ جسد کجاست، تیرا جسم کدھر ہے، تمام کر اس کو، اس جسم کو ختم کر دے، اس جسم کی خواہشات کو ختم کر دے۔ جب تک تیری خواہشات، یہ جسمانی جو تیری خامیاں ہیں تیرے ساتھ ہیں، تو اللہ کے قریب نہیں جا سکتا، تو اللہ کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو جسد کجا است تمام کر اس کو، حق تلک امر ہی آتا ہے کہ آ، حق تک امر جو ہے، امر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، جو روح ہے نا انسان کی، یہ جو نور ہے انسان کے اندر، روح اللہ کریم کا امر ہے۔ اب وہ امر نور تک جائے گا، اللہ کریم تک فقط وہی نور جائے گا جو انسان کے اندر ہے، جس کے ذریعے انسان چلتا پھرتا ہے۔ تو دوبارہ سن لیں کہ جسد کجا است تمام کر اس کو، حق تلک امر ہی آتا ہے کہ آ، منزل ہے تیری مجلس پیغمبر آخر، منزل ہے تیری مجلس پیغمبر آخر، ان کے قدموں میں بکھرنا ہے کہ آ۔ اصل میں ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں پہنچنا ہے، اور اگر ہم یہاں نہیں نہ پہنچیں گے تو وہاں کا چھوڑ دیں کہ وہاں وہ ملیں گے، یہاں پہ ان کو حاصل کرنا ہے۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے نا صاحبان، تو ہمیں یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہونا ہے، ان کی مجلس میں پہنچنا ہے۔ اگر ہم یہاں نہیں پہنچتے تو وہاں کی امید رکھنا یہ چھوڑ دیں، یہ نہیں ہوگا۔ منزل ہے تیری مجلس پیغمبر آخر، جن لوگوں کو وہ مجلس نصیب آ گئی ہے نا، وہ تو پھر اسی میں مست، اور پھر وہ رقص میں گم ہے، اسی رقص میں گم ہے، کبھی اس سے باہر نہیں نکلے۔ منزل ہے تیری مجلس پیغمبر آخر، ان کے قدموں میں بکھرنا ہے کہ آ، رقص یاراں میں مزمر ہو جا طیب۔ رقص یاراں، یہ اسی رقص کی بات ہو رہی ہے جب بندہ مجلس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ گیا ہے، تو پھر اس کا اندر رقص کرتا ہے، پھر وہ جھوم جاتا ہے۔ رقص یاران میں مزمر ہو جا طیب، جو مستانے، جو دیوانے
جو پروانے اس شمع کے گرد گردش کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ بس رقص کی حالت میں ہوتے ہیں۔ رقص یاران مزمر ہو جا طیب، یہی رقص کرے وصل بپا ہے کہ آ۔ یہ جو رقص حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہمیں ملے گا، ان کے سامنے ملے گا، تو وہ رقص ہی ہمیں اللہ سے وصل کروائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تھا کلام جو 2023 کے آخر میں اللہ کریم کی طرف سے عطا کیا گیا، اور میں نے وہ اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ اللہ کریم ہماری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔